اور کائنات کا ایک ایک گوشہ حضور کے ذکر سے منور ہے۔ اتنا تذکرہ ہم نے کسی کا ہوتے دیکھا نہیں جتنا میرے حضور کا ہو رہا ہے۔ میرے امام نے کہا تھا، کان جدھر لگائیے تیری ہی داستاں ہے۔ گھر گھر انہی کی باتیں ہیں اور ہر لب پہ انہی کی نعتیں ہیں۔ حضور کا تذکرہ دل نواز، روحوں کی تسکین، قلوب کا قرار اور راحت جاں ہے۔ میرے شہر کے ایک پنجابی شاعر نے کہا تھا، تینوں سینے دی میں ٹھنڈ آکھاں، تینوں سینے دی میں ٹھنڈ آکھاں، شہد گلاب تے کھنڈ آکھاں۔ تو یقیناً ان کا تذکرہ دل نواز، ان کی باتیں، ان کی عظمتوں کا بیان، ان کی سیرت کا عنوان، ان کے فضائل و مناقب، شمائل، خصائل، ہر عنوان ان کی شانوں اور عظمتوں کا ہمارے لیے انتہائی تسکین قلب اور قرار جاں کا باعث سبب اور ذریعہ ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صورت میں اللہ نے جو ہمیں انعام دیا، اس پر ہم جتنا بھی اس کا شکر ادا کریں، حق کے شکر ادا نہیں ہو پاتا۔ میں آپ کو سب سے پہلے ایک مجلس میں لیے چلتا ہوں جس کو منعقد ہونے کے لیے مسجد نبوی کا ماحول میسر آیا۔ آقا کریم حجرہ انور سے باہر تشریف لائے تو وہاں ہجوم عاشقاں تھا۔ مسجد کے ایک گوشے میں کچھ اصحاب ایک مجلس برپا کیے ہوئے بیٹھے تھے، تو آقا کریم نے ان سے مخاطبت کرتے ہوئے فرمایا، ما اجلسکم، صحابہ یہ جلسہ کاہے کا ہے، کیوں بیٹھے ہو، مقصد جلوس کیا ہے؟ تو انہوں نے جو جواب دیا وہ سنیے۔ انہوں نے کہا، جلسنا نذکر اللہ ونحمدہ علی ما ہدانا لدینہ۔ ایکو بند کر دیں، اس کی ایکو بالکل نہیں ہونی چاہیے۔ تو انہوں نے کہا، جلسنا نذکر اللہ ونحمدہ علی ما ہدانا لدینہ ومن علینا بک۔ حضور ہمارے بیٹھنے کا مقصود یہ ہے کہ ہم اللہ کی حمد بیان کر رہے ہیں، اس کا شکرانہ ادا کر رہے ہیں، اس بات پر کہ اس نے ہمیں ہدایت دین عطا کی اور آپ کی صورت میں ہمارے اوپر انعام فرمایا، اس پر ہم اس کا شکر ادا کر رہے ہیں، اس کا شکرانہ ادا کر رہے ہیں۔ اب میں آپ سے پوچھوں کہ آپ آج یہاں کیوں تشریف فرما ہیں؟ اتنی گرمی کے باوجود اتنا ہجوم کر کے آئے ہیں، تو آپ کا برجستہ جواب یہ ہوگا کہ ہم حضور کا ذکر سننے آئے ہیں، تو یہی بات ختم ہو جائے گی۔ لیکن حضور نے فرمایا کہ صحابہ کیا تم اس بات پہ قسم دے سکتے ہو کہ اسی لیے بیٹھے ہو، تمہارے بیٹھنے کا کوئی اور مقصود نہیں ہے؟ تو انہوں نے کہا، جی حضور، ہمارے بیٹھنے کا یہی مقصود ہے۔ اس کی آواز کم کر دیں، شور نہ ہو یار، یہ آپ ہی خاموش ہو جائیں، اگر وہ نہیں بیٹھتے آپ ہی خاموش ہو جائیں 1-2 منٹ کے لیے۔ یہاں اتنا شور غل آ رہا ہے، یہاں کیا فائدہ؟ یہ نہیں بیٹھتے تو آپ ہی رہنے دیں، ان کو ان کی حالت پہ رہنے دیں، شور و غل چھوڑیں۔ توجہ چاہوں گا، بہت تھوڑا وقت ہے اور اس وقت میں آپ کی توجہ میری جانب مبذول رہے۔ تو عرض گزار یہ ہے کہ عرض گزار ہوں کہ صحابہ سے حضور نے پوچھا کہ ما اجلسکم، تمہیں کس چیز نے بٹھایا ہے، کیوں بیٹھے ہوئے ہو؟ تو انہوں نے کہا، جی جلسنا نذکر اللہ ونحمدہ علی ما ہدانا لدینہ ومن علینا بک۔
ہمارے بیٹھنے کا مقصود یہ ہے کہ ہم اللہ کی حمد بول رہے ہیں، اس کا شکرانہ ادا کر رہے ہیں اس بات پر کہ اس نے ہمیں ہدایت دین دی اور آپ کی صورت میں انعام فرمایا۔ آپ مل گئے، اس پر ہم شکرانے کی محفل برپا کیے ہوئے۔ تو آقا کریم نے فرمایا تم اس بات پہ حلف دے سکتے ہو کہ اسی لیے بیٹھے ہو، تمہارے بیٹھنے کا اور مقصود نہیں ہے۔ تو انہوں نے برجستہ کہا جی حضور، ہم حلف اٹھاتے ہیں، قسم دیتے ہیں، ہم اسی لیے بیٹھے ہیں، ہمارے بیٹھنے کا کوئی اور مقصود نہیں ہے۔ عمومی طور پہ ایسے مواقع پہ قسم تھوڑی لی جاتی ہے، لیکن حضور نے ان سے پوچھا کہ حلف تو دیتے ہو؟ انہوں نے کہا جی ہم حلف دیتے ہیں۔ باقاعدہ حضور نے ان سے حلف لیا اور انہوں نے باقاعدہ حلف دیا۔ تو جب وہ حلف دے چکے تو ان کے چہروں پہ حیرت تو تھی کہ ایسے مواقع پہ عمومی طور پہ حلف نہیں لیا جاتا۔ ایک بات ہے کہ کیوں بیٹھے ہو؟ ہم نے کہا جی اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں کہ آپ کی صورت میں انعام نصیب ہوا اور دین نصیب ہو گیا۔ تو اس پہ حضور نے کہا حلف دو، قسم اٹھاؤ۔ انہوں نے قسم اٹھائی، قسم تو اٹھا چکے، لیکن ان کے چہرے کے اوپر ایک سوال تو تھا کہ یہ قسم حضور نے کیوں لی ہے جبکہ عمومی طور پہ یہ مزاج نہیں ہے۔ تو آقا کریم نے ان کے چہروں پر پھیلے ہوئے استجاب کا عالم دیکھا، فرمایا صحابہ میں تم سے ابھی ابھی جو قسم لی ہے یہ کسی تہمت کی بنیاد پر نہیں لی، تمہارے قول کی صداقت پر مجھے کوئی شک نہیں گزرا تھا، کوئی تردد نہیں تھا جس کے ازالے کے لیے قسم لی ہو، بلکہ ماجرا کچھ اور تھا، اور وہ یہ کہ تم یہاں بیٹھے تھے، میں حجرے میں تھا، اتانی جبریل علیہ السلام، تو میرے پاس جبریل امین حاضر خدمت ہوئے، فاخبرنی ان اللہ یباہی بکم الملائکہ، تو انہوں نے مجھے کہا محبوب آپ یہاں تشریف فرما ہے، ذرا باہر تو نکل کے دیکھیے، آپ کے صحابہ کے اس عمل پر اللہ فرشتوں میں ناز کر رہا ہے۔ وہ عمل کون سا عمل تھا جس پر رب رب ہو کے فرشتوں میں ناز کر رہے؟ صحابہ مل بیٹھ کر حضور کی صورت میں اللہ کے انعام کا شکرانہ ادا کر رہے۔ اللہ کی رحمتوں سے کوئی بعید نہیں کہ آج کی مجلس بھی قبول کر لی جائے اور اللہ فرشتوں سے فرمائے دیکھو 1500 برس بیت گئے ہیں اور یہ آج بھی بیٹھ کے اس نعمت کا شکرانہ ادا کر رہے ہیں، اور یہ بات میری اور آپ کی بخشش کی ضمانت سبب اور ذریعہ بن جائے۔ باقی جہاں تک حضور کی صورت میں اللہ کے انعام کے شکرانے کی بات ہے تو ہمارے بدن پہ اتنے بال نہیں ہیں جتنے رسول اللہ کے احسانات ہیں۔ ساری زندگی پیشانیاں سجدے میں رکھ کے اللہ کا شکر ادا کرتے رہیں، حق کے شکر پھر بھی ادا نہ ہو۔ ہمارا ایک ایک عضو بدن قرض رسالت میں جکڑا ہوا ہے۔ خدا شناسی تو دور کی بات ہے، خود شناس بھی نہ ہوتے اگر حضور تشریف نہ لاتے۔ ہماری اپنے آپ سے ملاقات بھی ہوئی ہے تو حضور کی چوکھٹ پہ ہوئی ہے۔ تو زندگی کا سارا حسن، زندگی کا سارا جمال اور زندگی کی ساری خوبصورتی ہمیں اسی چوکھٹ سے ملی، اور ہم نے دریوزہ گری کرنی ہے، ہم نے کشکول پھیلا کے مزید خیرات مانگنی ہے۔ اور آج کی خوبصورت محفل نور سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عنوان سے ہی ہے، تو گویا ہم یہ خیر مانگنے آئے ہیں کہ ہمیں حضور کی سیرت کا نور اور جمال نصیب ہو، اور ہمارا اٹھنا بیٹھنا، چلنا پھرنا، کہنا بولنا، ایک ایک عمل حضور کی سیرت کی مطابقت میں ڈھل جائے۔ اور میرے استاد فرمایا کرتے تھے یہ نہ ہو کہ لوگ تمہیں پوچھیں تم کون ہوتے ہو اور تمہیں بتانا پڑے کہ ہم مسلمان ہوتے ہیں۔ یہ دیکھو مذہب کے خانے میں اسلام لکھا ہے۔ آپ فرمایا کرتے تھے صاحب نہ پوچھنے کی نوبت آئے کسی کو اور نہ تمہیں بتانے کی ضرورت، تمہارا طرز زندگی، انداز معاشرت، وضع قطع، اٹھنا بیٹھنا، نشست و برخاست ایسی ہونی چاہیے لوگ دور سے دیکھیں تو کہیں وہ دیکھو حضور کا غلام آ رہا ہے۔ ہم نے حضور کی سیرت کے سانچے میں اپنے آپ کو ڈھال لینا ہے۔ عالی مرتبت سامعین، سیرت کے عنوان سے بات کرنے سے قبل سب سے پہلے ہم یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ سیرت کسے کہتے ہیں۔ تو کسی بھی شے کی اصلی حالت کے لیے سیرت کا لفظ بولا جاتا ہے۔ اس کی مثال قرآن مجید کے دامن میں موجود ہے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کا پیغام گلی گلی پہنچانے لگے، حتیٰ کہ فرعون کے دربار میں جا کھڑے ہوئے اور اس کو اللہ کے دین کی دعوت دی، حضرت موسیٰ کے معارضے کے لیے اس نے جادوگر بلا لیے تھے اور ایک کھلے میدان کے اندر بہت بڑی مجلس برپا کی،
اور جادوگروں کو اپنے فن کا مظاہرہ کرنے کا کہا تو انہوں نے رسیاں پھینک دیں، منوں ٹنوں کے حساب سے رسیاں تھیں، اور لوگوں کی آنکھوں پہ جادو پھونک دیا۔ اور پھر کیا ہوا کہ لگا یہ کہ جس طرح لہراتے ہوئے سانپ ہوں، تو اب یہ انہوں نے کرشمہ کر دکھایا۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرمایا کہ اے موسیٰ تم اپنا عصا ڈال دو۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب عصا ڈالا تو وہ لکڑی کا ڈنڈا تھا، لیکن جو ہی لہراتے ہوئے نظر آنے والے سانپوں میں وہ عصا پھینکا تو وہ ایک اژدہا بن گیا، اور جتنی رسیاں انہوں نے پھینکی تھی سب کو نگل گیا، سارا میدان صاف کر دیا، اور پھر سمٹ کے اسی اصلی حالت کی طرف پلٹا۔ اب جب وہ سب چیزوں کو نگل گیا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے موسیٰ اب اس کو اٹھا لیجئے، یعنی وہ جو آپ نے عصا پھینکا تھا جس کی جو معروضی حالت ہے وہ اژدہا ہے، اب اس کو دوبارہ اٹھا لیجئے۔ تو وہاں قرآن نے جو لفظ استعمال کیے وہ سنیے۔ قرآن نے کہا سَنُعِيدُهَا سِيرَتَهَا الْأُولَى، کہ آپ اس کو اٹھا لیجئے، ہم اس کو اس کی پہلی اصلی حالت کے اندر لٹا رہے ہیں۔ تو پھر سیرت کیا ہوئی؟ کسی بھی شے کی اصلی حقیقی حالت سیرت کہلاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ الیکشن کے دن ہوں اور ووٹ مانگنے والا امیدوار آپ کو بازو کھول کے جفیاں لگا رہا ہو تو یہ آپ اس کی سیرت قرار نہیں دے سکتے، یہ اس کی معروضی حالت ہو سکتی ہے، یہ اس کی وقتی ضرورت ہو سکتی ہے۔ اگر وہ بعد میں بھی ایسا رہا یا پہلے بھی ایسا تھا تو پھر تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ عادتاً خلیق ہے، لیکن اگر ایسا نہیں ہے، یہ اس کی جو ہے وہ وقتی ضرورت ہے۔ وہ کیا کسی نے کہا تھا، وہ آئے تو یوں آئے، میرا دل بن گئے، میری جان بن گئے، وہ گئے تو یوں گئے، نہ سلام آیا نہ پیام آیا۔ تو یہ اس کی حالت نہیں۔ گاہک سے ہنس ہنس کے باتیں کر رہا ہو تو یہ نہیں کہا جا سکتا کہ یہ اس کی اصلی حالت ہے۔ ہو سکتا ہے کہ اس کی حقیقی حالت اس سے مختلف ہو۔ کسی شخص کی اصلی اور حقیقی حالت عمومی طور پہ اس کے اہل خانہ کے ہاں ہوتی ہے۔ اس لیے میرے اور آپ کے آقا و مولا نے فرمایا خیرکم خیرکم لأہلہ وأنا خیرکم لأہلی، تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو اپنے اہل خانہ کے ساتھ بہتر ہے، اور میں تم میں سب سے زیادہ اپنے اہل خانہ کے ساتھ بہتر ہے۔ ازواج مطہرات کے ساتھ حضور کا رویہ اتنا دل آویز تھا، اللہ اکبر۔ ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں اب خورے میں پانی لے رہی تھی کہ حضور تشریف لائے، تو مجھے دیکھ کر کے دور سے ہی فرمایا حمیرہ تھوڑا سا پانی میرے لیے بھی چھوڑنا۔ تو میں نے پیالے میں پانی چھوڑ دیا حضور علیہ السلام کے لیے ان کے حکم سے۔ تو آقا نے میرے ہاتھ سے وہ پیالہ لیا، نوش جاں کرنے لگے تو رک گئے، پھر مجھ سے مخاطبت فرمائی اور فرمایا عائشہ ذرا بتانا تم نے ہونٹ کہاں رکھے تھے؟ مجھے یہ بتاؤ اگر شوہر کا رویہ بیوی کے ساتھ یہ ہوگا تو گھر جنت کا ٹکڑا بنے گا یا نہیں بنے گا؟ میں کسی جگہ پہ کہہ رہا تھا گزشتہ دنوں میں کہ پیر صاحب کے جوتے میں شفا تو ہے ہی ہے، مرید صاحب کے جوتے میں بھی شفا ہے۔ شوہر کے جوتے میں تو شفا ہے ہی ہے، لیکن بیوی کے جوتے کے اندر بھی برکت رکھی گئی ہے۔ اللہ کے محبوب کی سیرت آپ مطالعہ کر لیں، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حضور نے جوتا پانی پیا ہے، اور یہ حضور کی سیرت ہے۔ اور ایک واقعہ آپ نے علماء سے بارہا سنا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ صفہ کے چبوترے پہ بلا تعین اوقات حضور سے علم حاصل کرنے والے لوگ تھے، اور منتظر رہتے آقا کریم کے، جب حضور تشریف لاتے تو یہ حضور سے سیکھتے اور پھر اس کو ازبر رکھتے اور پھر آگے منتقل کرتے، ان کے ذریعے سے دین پھیلا۔ تو حضرت ابو ہریرہ بھی انہی لوگوں میں شامل تھے۔ فرماتے ہیں ہمیں کبھی فاقے کاٹنے پڑتے، کبھی حضور کے گھر سے کوئی لنگر آ جاتا، کبھی مدینہ المنورہ کا کوئی صحابی ہمیں کوئی خدمت پیش کرتا، کبھی جنگلوں سے لکڑیاں کاٹ کے لاتے، بازار میں بیچتے اور اپنی ضرورتوں کی تکمیل کرتے، اور بسا اوقات فاقے کاٹتے۔ ایک بار ایسا ہوا کہ بھوک کی شدت سے کمر بھی سیدھی نہیں ہو رہی تھی، اور یہ حالت اتنی عجیب تھی کہ بس چلنا بھی محال لگ رہا تھا۔
اب کسی کے آگے ہاتھ پھیلائیں، اپنی ضرورت بتائیں تو یہ بھی اچھا نہیں لگ رہا تھا، اور منع بھی فرمایا گیا سوال سے، اگرچہ مخمصے کی حالت میں اس کی گنجائش بھی نکلتی ہے، لیکن ہم نے سوچا کہ کسی سے بات نہیں کرنی۔ لیکن بھوک نے تنگ اتنا کر دیا، انتڑیوں میں بل پڑنے لگے، تو میں مسجد نبوی کے ایک ایسے گوشے میں آ بیٹھا جہاں سے لوگوں کا گزر ہوتا تھا۔ میرا خیال یہ تھا کہ سوال کرنے کی نوبت نہیں آئے گی، گزرتے ہوئے لوگ میرے چہرے سے میری نکاحت کو محسوس کر لیں گے اور میری ضرورت کا سامان ہو جائے گا، لیکن شاید لوگوں کو جلدی تھی، جو بھی آتا وہ آگے بڑھ جاتا، کسی نے ہمارا مسئلہ سمجھنے کی کوشش نہ کی۔ ہستی پلکوں کے نیچے غم بھی پلتے ہیں، مگر کون دیکھتا ہے اتنی گہرائی میں۔ کہتے ہیں کہ میں نے کہا چلو کسی سے بات کرنی چاہیے، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، تو میں نے ان سے ایک مسئلہ شرعی دریافت کیا۔ میرا خیال تھا کہ میں ان سے ہم کلام ہوں گا، میرے آواز کی شکستگی سے، کمزوری اور نکاحت سے وہ محسوس کر جائیں گے، لیکن ان کو آگے جانے کی جلدی تھی، انہوں نے مسئلہ بتایا اور آگے بڑھ گئے۔ پھر حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، میں نے ان سے بھی کوئی مسئلہ شرعی ہی دریافت کیا، انہوں نے مسئلہ بتایا اور آگے چلے گئے۔ میں پریشان تھا کہ میری ضرورت تو پوری نہیں ہوئی۔ پھر میں بیٹھا ہی تھا کہ ایک جانب سے روشنی پھوٹی اور دل و قلب و نگاہ کے مرشد اولین تشریف لے آئے۔ حضور تشریف لائے تو میں حضور سے بھی مسئلہ ہی پوچھ لیا، تو حضور نے میری جانب غور سے دیکھا اور پھر مسکرائے اور پھر کہا ابو ہریرہ بھوک لگی ہوئی ہے؟ میں نے کہا جی حضور بھوک لگی ہے، چونکہ مسئلہ میرا یہی تھا۔ تو فرمایا میرے پیچھے پیچھے آ جاؤ۔ پھر آپ نے واقعہ علماء سے بارہا سنا کہ اہل خانہ کو آواز دی کہ کچھ کھانے پینے کے لیے ہے، تو انہوں نے کہا دودھ کا ایک پیالہ ہے۔ تو فرمایا ابو ہریرہ، میں نے کہا جی۔ کہتے ہیں دودھ کے پیالے کا سن کے تو میری جان میں جان آ گئی، لیکن حضور نے فرمایا ابو ہریرہ وہ جو صفہ کے چبوترے پہ بیٹھے ہیں ان کو بھی بلا لاؤ، بھوک تو انہیں بھی لگی ہوگی، سب کا ہی خیال ہے۔ تو کہتے ہیں کہ میں یہ سن کے پریشان ہو گیا، چونکہ وہ 70 لوگ تھے، تو میں نے کہا ایک ایک قطرہ بھی نہیں آئے گا۔ خیر میں حکم تھا بلا لایا، تو آقا کریم نے میرے ہاتھ میں پیالہ دیتے ہوئے کہا ابو ہریرہ دائیں سے شروع ہو جاؤ۔ کہتے ہیں کہ میں ایک شخص کو وہ دودھ دیا اور وہ پینے لگا، اور میری توجہ اس دودھ کی جانب تھی، لیکن ہوا کیا کہ وہ سیراب ہو کے پی گیا، لیکن ایک قطرہ بھی کم نہ ہوا۔ مجھے تسلی ہو گئی، میں نے دوسرے کو دیا، اس نے پیا، خوب رج کے پیا، لیکن دودھ کا پیالہ بھرے کا بھرا، تیسرا چوتھا پانچواں 70 آدمی دودھ پی گئے، لیکن پیالے میں ایک قطرے کی کمی بھی واقع نہیں ہوئی۔ لگتا تھا اللہ نے دودھ کے اس پیالے کا کنیکشن حوض کوثر سے جوڑ دیا تھا۔ 70 آدمی اس سے دودھ پی گئے۔ میرے امام بولے ہاں جناب ابو ہریرہ، کیسا تھا وہ جام شیر جس سے 70 صاحبوں کا دودھ سے منہ بھر گیا؟ 70 آدمی دودھ پی گئے، تو آقا کریم نے فرمایا ابو ہریرہ کون باقی؟ میں نے کہا حضور ایک میں باقی، ایک آپ باقی۔ تو آقا کریم نے فرمایا تم پیو۔ میں نے پیا، خوب سیراب ہو کر پیا۔ تو حضور نے فرمایا اور پیو، میں نے اور پیا، رج کے پیا۔ پھر فرمایا ابو ہریرہ اور پیو۔ میں نے کہا مجھے قسم ہے اس ذات کی جس نے آپ کو حق کے ساتھ مبعوث کیا ہے، میرے میں ایک قطرے کی اب مزید گنجائش نہیں ہے۔ تو حضور نے میرے ہاتھ سے پیالہ لیا اور یہ کہتے ہوئے نوش جاں کیا کہ ساقل قوم آخرہم شربن، جو پلانے والا ہوتا ہے وہ خود تو آخر میں پیتا ہے، اور سارا پیالہ نوش جاں کر گئے۔ اب میں آپ سے جو توجہ آپ کی دلانا چاہتا ہوں، یہ حضور کا معجزہ تو ہے ہی ہے، اور معجزات کے باب میں علماء نے لکھا ہے، محدثین نے، کہ دودھ کا ایک پیالہ 72 لوگوں کے لیے کافی ہو گیا۔ ایک پیالہ 72 لوگوں کے لیے یہ معجزے کے علاوہ تو ممکن نہیں ہے، اور سب نے سیراب ہو کے رج کے ہی پیا تھا۔ لیکن یہ سیرت کا پہلو کبھی بھی آپ اور میں فراموش نہ کریں کہ 2 جہاں کا سردار ہے اور 71 آدمیوں کا جوٹا پی رہا۔ یہ حضور کی سیرت اور حضور کا کردار ہمارے سامنے آتا ہے۔ 71 آدمیوں کا جوٹا اللہ کے محبوب علیہ السلام نے نوش جاں کیا، یہ اس لیے کہ حضور علیہ السلام نے ان چیزوں کو مٹانے کے لیے، اور یہ جو لوگوں کے اندر اس طرح کے تفاوت تھے ان کو ختم کرنے کے لیے تو مبعوث کیے گئے تھے۔ تو یہ حضور کی سیرت تھی۔ ایک سفر پہ حضور تھے صحابہ کے ہمراہ، تو پڑاؤ کیا اور کھانے کی تیاری ہونے لگی، کوئی کچھ کرنے لگا، کوئی کچھ کرنے لگا، تو حضور بھی اٹھ کے ایک سمت چل دیے۔ تو لوگوں نے کہا حضور آپ کہاں تشریف لے جا رہے ہیں؟ فرمایا علیہ جمع الحطب،
میرے اوپر لکڑیاں جمع کرنا ہے، میں لکڑیاں اکٹھی کر کے لاتا ہوں۔ عرض کی حضور خادم حاضر ہیں، آپ تشریف رکھیں۔ فرمایا میں یہ پسند نہیں کرتا کہ لوگ کام کر رہے ہوں اور میں معتبر بن کے بیٹھا رہوں۔ یہ سیرت تھی میرے اور آپ کے آقا پر۔ غزوہ بدر کا موقع ہے تو مسلمانوں کے پاس سامان زندگی بہت تھوڑا تھا۔ سامان حرب 2 گھوڑے تھے، 6 زرہیں تھیں، 8 تلواریں تھیں اور 70 اونٹ تھے، یہ کل سامان تھا۔ جب مدینے سے نکلنے لگے تو لوگوں نے کھجوروں کے ڈنڈے توڑ لیے، یہ اللہ کے مجاہد تھے، چلے تھے جنگ کرنے کو۔ یہودی اپنی دکانوں پہ بیٹھے تھے، اور جب انہوں نے کھجوروں کے ڈنڈوں کا اسلحہ لے کے صحابہ کو جاتے دیکھا تو انہوں نے تمسخرانہ انداز میں کہا کہ جنگیں تو لڑی جاتی ہیں اسلحے سے، حالات حرب و ضرب سے، لیکن تمہارے پاس تو کچھ ہے ہی نہیں، تو کس بل بوتے پہ جا رہے ہو؟ حضور بھی چادر اوڑے چل رہے تھے تو اشارہ کر کے بولے، نہ تیغ و تیر پر تکیہ، نہ خنجر پر، نہ بھالے پر، بھروسہ ہے تو اس سادہ سی کالی کملی والے پر۔ اب جب بدر کی جانب روانہ ہو رہے ہیں تو 3 آدمیوں کے حصے میں 1 اونٹ آیا اور وہ باری باری سوار ہوتے تھے۔ مرثد ابن ابی مرثد، حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم، 1 اونٹ ان کے حصے میں آتا ہے۔ تو حضور نے سواری کی اور پھر جب اترنے لگے تو حضرت علی المرتضیٰ اور حضرت مرثد ابن مرثد نے عرض کی، حضور ہم مشاورت سے بطیب خاطر اپنی باریاں چھوڑتے ہیں، آپ ہماری باریوں پر ہی تشریف رکھیں، ہم پیدل ساتھ چلیں گے۔ تو آقا کریم نے تاریخی جواب دیا، فرمایا کہ نہ تو تم مجھ سے طاقتور ہو کہ تم چل سکتے ہو، میں نہیں چل سکتا، اور نہ میں اجر سے بے نیاز ہوں کہ تمہیں اجر چاہیے مجھے نہیں چاہیے۔ فرمایا اپنی باری پہ تم سوار ہوگے، اپنی باری پہ میں سوار ہوں گا۔ بدر کی طرف چلتے ہوئے کبھی حضور اپنی باری پہ سوار ہوتے ہیں، کبھی حضور حضرت علی کو یا حضرت مرثد ابن مرثد کو اونٹ پہ بٹھایا، خود ساتھ پیدل چل رہے ہیں۔ کوئی زمانے کے اندر ایسا کردار لائے تو صحیح جو آمنہ کے لال ہمیں دے کے گئے۔ پاکیزہ اور ستھرا کردار قیامت تک آنے والی انسانی نسل کو حضور دے گئے، اور اسی لیے میرے رب نے کہا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، میرے محبوب کی زندگی تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ اور وہ نمونہ اتنا واضح، اس قدر غیر مبہم اور اس قدر خوبصورت، اور زندگی کے ہر شعبے کو وہ نمونہ جو ہے وہ حاوی ہے۔ انسان باقی پوری دنیا کے حق کیسے ادا کرے، افراد خانہ اور گھر کے حقوق اس سے پورے نہیں ہو پاتے، لیکن اللہ کے محبوب نے سکھایا کہ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ اگر تم عزم مصمم کرو گے، میری اطاعت اور فرما برداری کے دائرے میں رہو گے تو ایسا نہیں ہوگا۔ حضور کا جب وصال ہوا، آپ تاریخ پڑھیں، حضور کا جب وصال ہوتا ہے تو اس وقت حضور علیہ السلام کے نکاح میں 9 ازواج تھیں۔ حضور کے وصال کے بعد ایک بھی یہ نہیں کہتی کہ مجھے شکایت ہے حضور نے میرا حق نہیں مجھے دیا، مجھے وقت نہیں ملا۔ 9 ازواج تھیں حضور کے نکاح میں، کسی ایک کو بھی شکایت نہیں۔ اور یہ نہیں کہ حضور بس جو ہے وہ فراغت کی گھڑیاں تھی اور سب کو پورا پورا وقت دے دیا، نہیں۔ ان 10 سالوں کے اندر جو مدینہ المنورہ کے 10 سال ہیں، حضور کی مصروفیت دیکھیے۔ پہلے میں آپ کو آپ کے دیہاتی علاقے کی ایک مثال دینا چاہتا ہوں کہ ہمارے ہاں کسی کو 302 کا جھوٹا کیس بھی پڑ جائے تو آدھی زندگی وہ کھا جاتا ہے۔ ہمارے دیہاتوں میں کہتے ہیں 302 کا جھوٹا کیس بھی کسی کے اوپر لگ جائے تو آدھی زندگی وہ کھا جاتا ہے۔ اور 10 سالوں کے اندر میرے اور آپ کے آقا و مولا نے 27 جنگیں لڑی ہیں۔ ان 10 سالوں کے اندر، مدینہ المنورہ کے 10 سالوں کے اندر 27 جنگیں حضور نے لڑی ہیں۔ یہ ہے حضور کی مصروفیت کا عالم۔ اور جنگ کو بٹن دبا کے آج کے دور کی طرح نہیں ہے کہ فوجیں تیار کھڑی ہیں۔ افراد سازی، رجال سازی، اسلحہ سازی، یہ سارے عمل، پھر مختلف قبائل اور مختلف مزاج کے حاملین لوگوں کو ایک نظم کی لڑی میں پرونا، پھر لے کر کے اس وقت کے کٹھن سفر کرنے، اور 1 نہیں 2 نہیں 10 سالوں کے اندر 27 جنگیں لڑی۔ سال کے اندر جو ہے وہ 3 جنگیں بنتی ہیں۔ تو اللہ کے محبوب علیہ السلام کی مصروفیت کا عالم یہ ہے، لیکن 27 جنگیں بھی لڑی ہیں، اور آنے والے وفود سے ملاقات بھی ہو رہی ہے، اسلوب زندگی بھی صحابہ کو سکھا رہے ہیں، صفہ کے چبوتے پہ بیٹھنے والوں کے پیریڈ بھی مس نہیں ہو رہے، ان کے اسباق بھی جو ہے وہ مس نہیں ہو رہے،
اور اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام جنازوں میں بھی شامل ہوتے ہیں، لوگوں کی بیمار پرسی بھی کرتے ہیں۔ بعض اوقات بوڑھی عورتیں آ کے حضور کو اپنے دکھڑے سناتی ہیں تو حضور کان لگا کر ان کے دکھڑے سنتے چلے جا رہے ہیں، اور جب تک وہ خود تھک کے نہیں جاتی، خود اپنی بات مکمل کر کے نہیں جاتی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ ان سے التفات نہیں ہٹاتے، بلکہ اس مشکل اور اس مصروف ترین دور کے اندر جب کوئی حضور سے ملتا ہے تو کبھی ایسا نہیں ہوا کہ حضور نے ہاتھ چھڑایا ہو، اس نے خیال کر لیا ہو کہ اور بھی کھڑے ہیں تو انہوں نے بھی مسافہ کرنا ہے تو اس نے ہاتھ پیچھے کیا ہو تو پیچھے کیا ہو۔ حضور نے کبھی جب کسی نے ہاتھ ملایا تو حضور نے ہاتھ نہیں چھوڑا، اس نے ہی ہاتھ چھوڑا ہے۔ یہ ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی دل بری۔ اللہ اکبر۔ اور پھر اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عبادات کا کس قدر التزام کرتے تھے۔ اللہ اکبر۔ میرا رب کہتا ہے، یعنی اتنا مصروف شخص، اور جس نے 27 جنگیں 10 سال میں لڑی ہیں، وفود سے ملاقات ہو رہی ہے، مختلف جگہ جو ہے وہ تبلیغی قافلے روانہ ہو رہے ہیں، خطوط لکھ رہے ہیں شاہان عالم کو، اور جو ہے وہ 9 ازواج کے پورے مکمل کامل اکمل حقوق کا خیال رکھا جا رہا ہے، صفہ کے چبوترے پر بیٹھنے والوں کے سبق ضائع نہیں ہو رہے۔ اس کے باوجود جب مصلی پہ کھڑے ہوتے ہیں، حتی تتورم قدماہ، حضور کے مبارک قدموں میں ورم پیدا ہوتا ہے، اور میرا رب رب ہو کے کہتا ہے، اے چادر اوڑھنے والے، ساری رات جاگا نہ کر، کبھی سو بھی لیا کر۔ اللہ، یہ حضور کی سیرت ہے۔ یہ کیسے وقت مینج کیا تھا اللہ کے محبوب نے۔ آج کی تاریخ میں جن کاموں پہ سب سے زیادہ محنت ہو رہی ہے اس میں ایک ٹائم مینجمنٹ ہے۔ لوگوں کے پاس وقت سکڑ گیا ہے اور کام زیادہ ہو گئے ہیں۔ تھوڑے وقت کے اندر کس طرح کاموں کو جو ہے وہ زیادہ زیادہ کیا جائے، تو یہ اللہ کے محبوب سے سیکھا جا سکتا ہے۔ حضور کا ایک فرمان کافی ہے، ٹائم مینجمنٹ کی جان ہے حضور کا وہ فرمان، من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی ہے۔ فرمایا کسی شخص کے اسلام کا حسن یہ ہے کہ وہ بے مقصد چیزوں کو ترک کر دے۔ آپ ترجیح بنائیں کہ کون سے کام اہم اور ضروری ہے جن کے بغیر گزارا نہیں ہے، تو جو ضروری نہیں ہے ان کو ترک کر دیں، آپ کا وقت منظم ہونا شروع ہو جائے گا، وقت میں برکت ہو جائے گی۔ آپ لسٹ بنائیں گے روز کہ آج میں نے اتنے کام کرنے ہیں تو آپ کام مکمل کر لیں گے، لیکن غیر ضروری چیزیں آپ کی زندگی کے اندر ہوں گی تو جو فہرست لے کے آ جائیں گے، آدھے کام رہ جائیں گے اور وقت ختم ہو جائے گا۔ میں تو یہ دوستوں کو یہ کہتا ہوں، یہ جو ہم فون کرتے ہیں کسی کو، اس میں بات تو 1.5-2 منٹ کی ہوتی ہے، باقی ہور سنا، تو یہ ہور سنا نے ہمارا وقت برباد کیا ہوا ہے۔ تو اپنے وقت کو منظم کر لیں، اور ایک ایک حرکت کو اور ایک ایک سکنت کو منظم کرنا ہوگا، اور ہمارا دین ہمیں وقت کی قدردانی سکھاتا ہے۔ اور یہ بات ذہن میں رکھیے کہ وقت ضائع نہیں ہوتا، کسی اور کے کام آ جاتا ہے۔ ہمارا تو ضائع ہو گیا، لیکن اسی وقت میں کسی اور نے بھر کر کے جو ہے وہ اپنا راستہ بنا لی، اپنا جگہ بنا لی۔ آج اس امت مسلمہ نے بحیثیت امت اپنے وقت کو برباد کیا ہے، اور آج دوسری قوموں نے اپنے وقت کی قدردانی کے ذریعے سے آج اپنا مقام اس دور موجود ان حالات کے اندر، اس دنیا کے اندر اپنا مقام بنا لیا، اور آج ہم پیچھے رہ گئے اور وہ آگے نکل گئے، اس لیے کہ انہوں نے وقت کی قدردانی کی، اور وقت کی قدردانی میرے اور آپ کے آقا و مولا نے بتائی ہے۔ تو وقت کی قدردانی جو ہے، وقت کو سمجھنا، یہ میں سمجھتا ہوں کہ 1 گھنٹے کی گفتگو یا 40 منٹ کا خطاب ہوتا ہے، بعض اوقات ہم اس کو منظم نہیں کر پاتے، کبھی لطیفہ آ گیا، کبھی 10 نعرے آگے درمیان میں، کبھی ہاتھ کھڑے کرو، کہیں ادھر والے بولو ادھر والے، میں کیا ضرورت ہے اس کی؟ میں اپنے وقت کو منظم کروں۔ حضرت امام شافعی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ میں نے فقیروں سے 2 باتیں بڑی پتے کی سیکھی ہیں۔ ایک تو یہ کہ الوقت سیف قاطع، وقت کاٹ دینے والی تلوار ہے، اگر وقت کو تم نہیں کاٹو گے تو وقت تمہیں کاٹ دے گا۔ ایک تو یہ بات میں نے بہت پتے کی سمجھی، اور دوسری بات یہ ہے کہ اپنے آپ کو خیر کے کاموں میں مشغول کر دو، ورنہ نفس تمہیں برائی کے کاموں میں مشغول کر دے گا۔ وہ ہم پڑھتے تھے نا کہ خالی جگہ کو ہوا پر کرتی، تو خالی جگہ ہوگی تو کوئی نہ کوئی شاید پر ہوگی، تو فضولیات سے وہ وقت ہمارا جو ہے وہ پورا ہو جائے گا، فضول امور سے ہمارا وقت جو ہے وہ برباد ہوگا۔ تو اپنے وقت کی قدردانی اگر کسی نے سیکھنی ہے تو میں نے
ایک ایسی مثال دی ہے پوری کائنات میں آپ کو دوسری مثال نہیں ملے گی کہ 10 سالوں کے اندر 27 جنگیں بھی لڑی، 9 ازواج کو بھی پورا ٹائم ملا، صفہ کے چبوترے پہ بیٹھ کے مختلف اوقات میں آنے والے 300 اصحاب کو حضور نے پورا دین بھی دیا، اور گھر پہنچتے ہیں تو ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خواتین کے حوالے سے سارے مسائل ان کے سپرد کر دیے تاکہ وہ دیر تک جو ہے وہ زندہ رہے گی اور لوگوں کی رہنمائی کرتی رہیں گی۔ اور آقا کریم علیہ السلام اپنے رب کے لیے بھی اپنے وقت کو اسی طرح نکالتے تھے۔ تو حضور کی سیرت طیبہ آج بھی ہمارے لیے کامل، اکمل اور مکمل رہنمائی فراہم کرنے والی ہے۔ میں حضور کی سیرت کے صرف ایک عنوان پر آپ سے بات کر کے اپنی گفتگو کو سمیٹتا ہوں، اور وہ 6 چیزوں پر مشتمل ہے جو ام المومنین سیدہ عائشہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور کی سیرت کو بیان کیا ہے۔ جب پہلی وحی حضور کے قلب اطہر پہ اتری تو قرآن تو وہ ہے، اگر پہاڑوں پہ اترے تو وہ بھی ریزہ ریزہ ہو جائے۔ پہاڑ بھی قرآن کی عظمت کو اور قرآن کی ہیبت کو نہیں سہار سکتے، چٹانیں بھی پاش ہو جائیں اگر ان پہ قرآن اترتا، پہاڑوں کے کلیجے بھی شک ہو جاتے، سمندر کا کلیجہ بھی شک ہو جاتا، کوئی گوارا نہ کر پاتا۔ یہ حضور کا قلب اطہر ہے جس نے قرآن کو سہار لیا ہے۔ لیکن بہرحال جب پہلی وحی اتری تو حضور نے اس میں سردی کی فیلنگ محسوس کی، سردی کی فیلنگ آ رہی تھی آپ کو۔ آپ گھر آئے اور حضرت خدیجہ الکبریٰ سے کہا، یا خدیجہ زملونی، مجھے چادر اڑا دو، اور کہا کہ مجھے اندیشہ جاں ہے۔ تو ام المومنین نے حضور کو تسلی دیتے ہوئے جو کہا ذرا سنیے، انہوں نے کہا، کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا، آپ کا رب آپ کو کبھی بھی بے آبرو نہیں ہونے دے گا، آپ کی حفاظت اس کے ذمہ کرم پہ ہے، آپ پریشان نہ ہوں۔ کیوں؟ انک لتصل الرحم وتحمل الکلہ وتکسب المعدوم وتقری الضیف وتصدق الحدیث وتعین علی نوائب الحق۔ 6 چیزیں بیان فرمائیں۔ کہا آپ کا رب آپ کو کبھی پریشان نہیں ہونے دے گا۔ کیوں؟ انک لتصل الرحم، آپ صلہ رحمی کرتے ہیں۔ یہ حضور کی سیرت کا نمایاں پہلو ہے جو برجستہ ام المومنین نے بیان فرمایا کہ آپ تو صلہ رحمی کرتے ہیں، رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرتے ہیں، اور جو حسن سلوک حضور نے کیا ان کے برے اور تلخ رویوں کے باوجود، بعض اوقات ہم کہتے ہیں جی ہم رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کیسے کریں جب وہ نہیں کرتے، وہ نہیں کرتے پھر تو کمال ہے اچھا کرنا، اگر وہ اچھا کریں تو اچھائی کے برائے کے مقابلے میں اچھائی، یہ تو کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ ان کے تلخ کھردرے رویے ہوں اور اس کے باوجود آپ اپنے ملائم اور نرم رویے سے پیش آئیں تو یہی تو جو ہے وہ آپ کی شخصیت کا حسن ہے جو سامنے آئے گا۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کوئی 1 قدم پیچھے ہٹے گا، ہم 10 قدم پیچھے ہٹیں گے، یہ کون سا کمال ہوا؟ وہ 1 قدم پیچھے ہٹا تو آپ 10 گنا پیچھے ہٹ گئے، تو یہ تو آپ اس سے بھی برے ہو گئے۔ نہیں میاں، تم کہو تم پیچھے ہٹو گے، ہم ہٹنے نہیں دیں گے، ہم تمہیں بھی جیت لیں گے ایک دن محبت کے زور پر۔ سل من قطعک وعط من حرمک، اللہ کے محبوب نے فرمایا جو تم سے تعلق توڑے تم تعلق جوڑو، جو تمہیں محروم رکھے تم اس کی جھولیاں بھر دو۔ تو رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام جب فاتح بن کے مکے آئے تو جو مکے والوں نے کیا تھا وہ کون نہیں جانتا ہے، لیکن اللہ کے محبوب نے ان کو بلایا اور کہا بتاؤ میں تمہارے ساتھ کیا سلوک کروں۔ تو یہ تھر تھر کانپ رہے تھے، انہیں لگتا تھا گردنیں اتریں گی، لیکن انہوں نے سوچا کہ چلو کوئی رعایت مانگ لیتے ہیں، گردنیں نہ اتریں، شہر بدر کر دیے جائیں لیکن جان بخشی ہو جائے، جان کی خلاصی ہو جائے۔ تو انہوں نے کہا آپ کریم باپ کے کریم بیٹے ہیں، ہم آپ سے خیر کی توقع رکھتے ہیں، اور انہیں یہ تھا کہ چلو یہ اتنی رعایت مل جائے، لیکن ان کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں جب انہوں نے حضور سے سنا اذهبوا، حضور نے فرمایا جاؤ چلے جاؤ، انتم الطلقاء، جاؤ تم سب آج کے بعد آزاد ہو، اور میں تمہیں وہی کہوں گا جو میرے بھائی یوسف نے اپنے بھائیوں کو کہا تھا، لا تثریب علیکم اليوم، تمہارے اوپر کوئی مواخذہ نہیں ہوگا۔ تو انہیں یقین نہیں آ رہا تھا کہ ہم نے کیا کیا اور آپ کیا کر رہے ہیں۔ تو یہ حضور علیہ السلام کا کردار تھا۔ تو جب آپ کسی پر قابو پا لیتے ہیں تو پھر اس کے ساتھ حسن سلوک کرتے ہیں، بالخصوص رشتہ دار کے ساتھ صلہ رحمی کا حکم دیا گیا ہے۔ دوسری بات ارشاد فرمائی وَتَحْمِلُ الْكَلَّ، اللہ اکبر، جب کوئی جس کا کوئی بوجھ اٹھانے والا نہیں، حضور آپ اس کا بوجھ اٹھاتے ہیں۔
اللہ اپنے لیے جینا یہ تو کوئی کمال نہیں ہے، یہ تو سارے جیتے ہیں، اوروں کے لیے جینا کمال ہے۔ آپ نے کبھی درختوں کو دیکھا ہوگا کہ انہوں نے کبھی اپنا پھل نہیں کھایا، اپنی چھاؤں میں کبھی نہیں بیٹھے، خود دھوپ میں جھلستے ہیں، پھل بھی اوروں کو دان کرتے ہیں۔ کبھی جانوروں کو، اپنا بھینس گائے کو دودھ پیتے نہیں دیکھا تھا، وہ اوروں کو دان کرتے۔ یہ برستے ہوئے بادل اپنا پانی خود استعمال نہیں کرتے، اوروں کو دان کرتے ہیں۔ تو یہ اللہ نے نظام رکھا ہے۔ بہترین لوگ وہ ہیں جو اوروں کے لیے جیتے ہیں، جن کی زندگی اوروں کے لیے نافع ہے۔ خیر الناس من ینفع الناس۔ تو اپنے لیے جینا، خود غرضی کی زندگی، یہ کمال نہیں ہے۔ وَتَحْمِلُ الْكَلَّ وَتَكْسِبُ الْمَعْدُومَ، اور جس کا کوئی کمائی کرنے والا نہیں، حضور آپ اس کی ضرورتوں کی تکمیل کرنے والے ہیں۔ اللہ اکبر! کتنے بیوگان، یتاما، مساکین، اراملہ، جن کا کوئی پرسان حال نہیں تھا، اللہ کے محبوب بنفس نفیس ان کی ذمہ داریوں کو پورا کرتے تھے، اور ان کے گھر کی ضرورتیں حضور نے اپنے ذمے لی ہوئی تھی۔ اللہ اکبر! یہ حضور کا کردار تھا۔ چوتھی بات جو کہی، وَتَقْرِ الضَّيْفَ، آپ اونچے درجے کے مہمان نواز ہیں، اور یہ خوش نصیبی ہے کہ آپ کسی کی مہمان نوازی کریں۔ عالی مرتبت سامعین، مہمان اپنی قسمت کا کھانا آپ کے دستر پہ آ کے کھاتا ہے، برکتیں لے کے، رحمتیں لے کے آتا ہے، برکتیں چھوڑ کے جاتا ہے۔ تو یہ اللہ کی رحمت ہے کہ آپ کے میرے دسترخوان کے اوپر کوئی مہمان آئے۔ مہمان کو دیکھ کر کے کبھی بھی جو ہے وہ دل چھوٹا نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ کے محبوب نے فرمایا، جو اللہ اور پچھلے دن پر ایمان رکھتا ہے، اس کو چاہیے کہ وہ اپنے مہمان کی تکریم کرے، مہمان کی توقیر بجا لائے۔ اللہ اکبر! فقیر تو اس بات کو پسند کرتے ہیں کہ ان کا لنگر چلتا رہے۔ بابا بلے شاہ نے بھی کہا تھا، اٹ کھڑکے دکڑ وجے تتا ہووے چلہ، آن فقیر کھا جامن راضی ہووے بلہ۔ یہ اچھا لگتا ہے کہ لوگ آئیں اور کھائیں، اور یہ حضور کا وصف نمایاں تھا۔ حضور کے دسترخوان سے لوگوں کی ضرورتوں کی تکمیل ہوتی تھی۔ اللہ اکبر! اور پھر پانچواں وصف حضور کا ام المومنین نے بیان کیا، وَتَصْدُقُ الْحَدِيث، آپ ہمیشہ سچ بولتے ہیں۔ اللہ اکبر! عالی مرتبت سامعین، ہم کیسے جھوٹ بول سکتے ہیں جب ہمارے نبی صادق بھی ہے اور امین بھی؟ آج یہ امت اپنے آپ کو جھوٹ کے ساتھ جوڑ چکی ہے، تو یہ تعجب خیز بات ہے، چونکہ ہمارے آقا کو کافر بھی صادق کہتے تھے اور امین کہتے تھے۔ جن کو غیر بھی صادق کہتے ہوں، اور جس آقا نے ساری زندگی سچ پہ گزاری ہو اور اپنی امت کو سچ پہ قائم رہنے کی تلقین کی ہو، وہ امت کس طرح جھوٹ بول سکتی ہے؟ پھر وہ امت بھول گئی ہے اپنے منصب کو۔ آقا کریم سے پوچھا گیا کہ مومن بزدل ہو سکتا ہے؟ فرمایا نہیں، مومن بہادر ہوتا ہے۔ پھر پوچھا گیا کہ بلکہ فرمایا ہو سکتا ہے کبھی وہ بزدلی کر جائے، آخر بشری تو ہے۔ پھر پوچھا گیا مومن بخیل ہو سکتا ہے؟ کہا نہیں، مومن جو ہے وہ سخی ہوتا ہے، لیکن ہو سکتا ہے کبھی بخل کر جائے، بشری تو ہے۔ پھر تیسرا سوال حضور سے پوچھا گیا، مومن جھوٹا ہو سکتا ہے؟ فرمایا جھوٹا نہیں ہو سکتا، یہ طے ہے کہ مسلمان ہو اور جھوٹا ہو یہ نہیں ہو سکتا۔ مسلمان کی زندگی سچ کے ساتھ جڑی ہے، اور اس آئینے کے اندر ہم اپنے ایمان کو، اپنے اسلام کو، اپنے دین کو پہچان سکتے ہیں کہ ہم کہاں کھڑے ہیں۔ آج لوگ کہتے ہیں جھوٹ نہ بولیں تو جناب سودا نہیں بکتا۔ میں کہتا ہوں جاپان والے پوری دنیا پہ بیچ رہے ہیں، سچ بول کے بیچ رہے ہیں، لوگ ہاتھوں ہاتھ لے رہے ہیں، آنکھیں بند کر کے لے رہے ہیں۔ تو یہ کہاں سے فلسفہ نکالا؟ جھوٹ سے چیز ایک بار بکتی ہے، روز روز نہیں بکتی۔ کانٹ کی ہنڈیاں روز روز نہیں چڑھتی۔ ایک بار آپ کسی کو دھوکہ دے دیں گے، اگلی دفعہ کوئی دوسرا دھوکہ کھانے آئے گا، وہ دوبارہ پلٹ کے نہیں آئے گا۔ تو یہ کوئی ضابطہ ہی نہیں ہے، یہ کوئی قانون ہی نہیں ہے۔ اور پھر ہمارے آقا و مولا نے تو ہمیں تاکید کی، جھوٹ بول کے آپ نقصان بھی اٹھا لیتے ہیں، آپ کو طمانیت قلب نصیب ہوگی۔ سچ جو ہے وہ سچ بول کے آپ نقصان بھی اٹھا لیتے ہیں، آپ کو طمانیت قلب نصیب ہوگی۔ اور جھوٹ بول کے آپ فائدہ بھی حاصل کر لیتے ہیں، آپ کی بے چینی ختم نہیں ہوگی۔ الصدق طمانینہ والکذب ریبہ،
سچ تمانیت قلب کا سما ہے اور جھوٹ بے چینی ہے، اضطراب ہے۔ آج ہر بندہ ٹینشن میں کیوں ہے؟ ہماری زندگی میں جھوٹ ڈر آیا ہے۔ بلکہ میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں، حدیث پاک میں آتا ہے جب کوئی شخص جھوٹ بولتا ہے تو اس کے منہ سے بدبو نکلتی ہے، خاص قسم کی سمیل اس کے منہ سے خارج ہوتی ہے۔ اس جھوٹ کے ساتھ جھوٹ کی ایک بدبو ہوتی ہے جو عام لوگ تو نہیں سونگھ پاتے۔ اللہ کے نورانی فرشتے جو رحمتیں لے کر ہمارے گھروں میں آتے ہیں وہ اس عفونت کو سونگھتے ہیں، محسوس کرتے ہیں اور ایک میل پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ اور وہ کون فرشتے ہوتے ہیں؟ جو ہمارے حصے کی ڈلیوری رحمت کا پارسل ہمارے گھر دینے آ رہے ہوتے ہیں، لیکن گھر سے اٹھتی ہوئی بدبو کی وجہ سے وہ ایک میل پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ اب جس گھر میں باپ بھی جھوٹ بولے، ماں بھی جھوٹ بولے، بیٹی بھی جھوٹ بولے، بہویں بھی جھوٹ بولیں، بیٹے بھی جھوٹ بولیں، وہاں سے تو بدبو کے ببوکے اٹھ رہے ہوں گے۔ اور فرشتے کئی میل شہر سے باہر کھڑے ہیں ان کے حصے کا پارسل لیے، آگے اس لیے نہیں بڑھتے کہ گلیوں میں عفونت، بدبو اور تفن اتنا پھیلا ہوا ہے، اور اگر پہلی عفونت پہلے ختم نہیں ہوتی نئے جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں۔ اب 2 4 5 دن تو گوارا کیا، لیکن اس کے بعد کیا ہوا کہ گھر میں بے برکتی، نحوست جھوٹ کی جب پھیل گئی تو ہم نے سمجھا شاید کسی نے ٹونا کر دیا، کسی نے جادو کر دیا، کسی نے تعویذ ڈال دیے۔ اب ہم بھاگے عاملوں کے پاس۔ میاں عامل تو ٹھیا لگا کے اسی کام کے لیے بیٹھا ہوا ہے، وہ اگر کہے گا میاں جھوٹ کی وجہ سے نحوستیں چھوڑ دو، تمہارے گھر میں صبح کو قرآن کھلنا چاہیے، تمہارے معاملے یہ ہونے چاہیے، تو پھر وہاں کون آئے گا؟ اس نے تو کہنا ہے کہ میاں تم وقت آگے ہو، ورنہ یہ تعویذ چل جانے تھے، یہ سایہ بن جانا تھا۔ بلکہ وہ آج کل ایک لفظ چلتا ہے بندش۔ اللہ اکبر! کون ہے جو اللہ کے علاوہ رزق بند کر سکتا ہے اور کھول سکتا ہے؟ اس میں یہ ہمت ہے۔ پھر نتیجہ کیا؟ اس عامل نے ایسے عامل ہیں، وضو تو دور کی بات ہے، جن کو غسل کا طریقہ بھی نہیں آتا۔ مکروہ ترین لوگوں کے سامنے بڑے بڑے معزز گھروں کی خواتین آ کے بیٹھی ہوئی ہوتی ہیں، ان سے اپنے درد کا دارو لینے کے لیے، دکھ کا علاج لینے کے لیے، گھر کے اندر سکون لینے کے لیے، جن کے اندر بے چینی ہوتی ہے ان سے وہ سکون لینے کے لیے آئی ہوتی ہے۔ اور وہ کہتا ہے اتنے اتوار آنا ہوگا، اتنے منگل آنا ہوگا، اتنے بدھ آنا ہوگا، اور یہی اس کے ڈیرے کی رونق ہے۔ لاکھوں روپے لٹائے وہ الگ، اور اس کی ذوف الاعتقادی کے نتیجے کے اندر شرکیہ عقائد پنپے اور کیا کیا بدکاریاں اور کیا کیا گناہوں کی زندگی میں پھنس گئے۔ اگر ہم نے سچ بولنے کی عادت اختیار کی ہوتی، آسمان سے رحمتیں اترتی، فرشتے ہمارے حصے کی رحمتیں لے کے ہمارے گھر میں جب ڈلیور کرتے تو ہمارے گھر کے اندر اجالے ہوتے، روشنیاں ہوتی، برکتوں کے قافلے اترتے۔ تو ہمارے دین نے ہمیں سچ بولنے کی تلقین کی ہے۔ عالی مرتبت سامعین، مجھے نہیں پتا کہ یہ جو میرے سامنے لوگ موجود ہیں یہ اس شہر کا، اس تحصیل کا کتنے فیصد لوگ ہیں؟ 5 لاکھ کی آبادی ہے، 10 لاکھ کی آبادی ہے، لیکن اگر یہ 1% لوگ بھی ہوں، 1% زیادہ تو نہیں ہوں گے، 99 لوگ یہاں نہیں ہیں، 100 میں سے 1 اگر فرض کرو یہاں ہے، تو پھر تو یہ آٹے میں نمک کے برابر ہے۔ لیکن اگر اتنے لوگ جو میرے سامنے بیٹھے ہیں اگر آج یہاں سے عزم کر کے اٹھیں کہ کل سے جھوٹ نہیں بولیں گے، تو آج آپ کل ہی دیکھ لینا کہ آپ کا شہر بدلا بدلا دکھائی دے۔ لیکن اگر ہم نے یہ طے کیا ہے کہ ہم تقریریں سمیع تلذذ کے لیے، کانوں کی لذت کے لیے سنتے ہیں، تو وہ پھر ہم سنتے رہیں، اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ وہ 6 گھنٹے سنیں یا 8 گھنٹے سنیں، جب ہم نے عمل ہی نہیں کرنا۔ صحابہ اللہ کے محبوب سے 10 آیتیں سیکھتے تھے، اگلی 10 تب سیکھتے تھے جب پہلی 10 پہ عمل کر چکے ہوتے تھے۔ آج ہمارا المیہ کیا ہے؟ ہمارا مسئلہ کیا ہے؟ ہم عمل کے لیے نہیں سنتے، ہم کہتے ہیں واہ واہ مزہ آ گیا، ہم اس مزے کے لیے سن رہے ہوتے ہیں، اور وہ پھر آپ ساری زندگی بھی سنتے رہیں، آپ کی اور میری زندگی کے اندر کوئی تبدیلی نہیں آئے گی۔ تبدیلی عمل سے آتی ہے، اور آپ کر کے دیکھیں۔ میں ابھی کل جمعۃ المبارک کے موقع پہ کہہ رہا تھا کہ آج ہم یہ کہتے ہیں کہ دنیا کے اوپر ہم مغلوب کیوں ہیں، دنیا کے اوپر ہم غالب کیوں نہیں؟ تو میں عرض گزار ہوں کہ جھوٹ ہم بولیں، دھوکہ ہم کریں، فراڈ ہم کریں، لوگوں کا مال ہم ہتھے آئیں، 2 نمبر مال ہم بیچیں، بچوں کے دودھ میں ملاوٹ ہم کریں، زندگی بچانے والی دوائیوں کے اندر ملاوٹ ہم کریں،
ایک دوسرے کو نیچا گرانے کی کوشش میں ہم لگیں، سب و شتم، گالی گلوچ اور بدتمیزی ہمارا شعار ہو، اور ہم کہتے ہیں کہ اللہ ہمیں دنیا کی غالب قوم کیوں نہیں بناتا؟ اچھا ہم اگر غالب بنے تو جو بدتمیزیاں ہیں وہ وہاں بھی چلی جائیں جہاں نہیں ہیں۔ اگر ان وصفوں کے ساتھ جو ہماری بری عادتیں ہیں، ان عادتوں سمیت ہی ہم غالب ہو جائیں تو پھر دنیا کے اوپر تو پھر ہماری وجہ سے جہالت اور ہماری وجہ سے یہ برائیاں پھیلیں گی، تو اسلام کا کیا چہرہ نکلے گا؟ صاحب یہ قصہ ہمارا، یہ سوال ہی نہیں بنتا۔ ہم اپنے آپ کو میرٹ پہ پیش تو کریں۔ ایک افسر ہے، وہ رشوت لیتا ہے، صبح وقت پہ دفتر نہیں آتا اور وقت ہونے سے پہلے ہی بھاگ جاتا ہے، خیانت کرتا ہے، آنے والے سائلین سے بدتمیزی کرتا ہے، اور پھر وہ کہتا ہے کہ میری ترقی کیوں نہیں ہو رہی؟ میاں تیرا تو تنزل ہونا چاہیے، تجھے تو محکمے سے نکال دینا چاہیے، تو الٹا یہ شکوہ کر رہا ہے کہ میری ترقی کیوں نہیں ہو رہی، جبکہ دوسرا اس کے ساتھ بیٹھا جو ہے وہ وقت پہ آتا ہے، وقت پہ جاتا ہے، لوگوں کی خیالداری کرتا ہے، رشوت کا 1 روپیہ نہیں لیتا، ہے غیر مسلم۔ تو ترقی اس غیر مسلم کی جائے گی؟ اگر محکمہ سنسیئر ہے، اگر وہ محکمہ اپنے کام کو دیانت کے ساتھ آگے بڑھانا چاہتا ہے، وہ اس دیانت دار کی کرے گا یا اس نام نہاد مسلمان کی ترقی کرے گا؟ خدائے زندہ زندوں کا خدا ہے، تنے مردہ سے بیزار ہے حق، خدائے زندہ زندوں کا خدا ہے۔ کافر بھی محنت کرے گا تو وہ آگے چلا جائے گا، من جہدہ وجدہ، جو محنت کرے گا پا لے گا، اور جو نکھٹو ہوگا، کسی کام کا نہیں ہوگا، اللہ تعالیٰ اس کو آگے نہیں آنے رہا۔ ہاں اس نے میرٹ رکھا ہے، وَأَنْتُمُ الْعَالَوْنَ إِن كُنْتُم مُؤْمِنِينَ، تم میرٹ پہ اپنے آپ کو جو ہے وہ رکھ کے دکھاؤ، مومن بن کے دکھاؤ، عزتوں کا تاج میں تمہارے سر پہ ہی رکھوں گا۔ لیکن اگر تم نکھٹو ہو کہتے ہیں کہ ہمیں صرف اس لیے سب سے اوپر کر دیا جائے کہ ہم صرف کلمہ پڑھتے ہیں، باقی کلمے کے کوئی تقاضا جو ہے وہ ہم پورا ہی نہیں کرتے، تو خدا ایسا نہیں کرتا۔ ہاں یہ ہے کہ مومن اگر صالح ہو تو اس کا صلہ دنیا میں بھی ہے اور آخرت میں بھی ہے، اور کافر اگر اچھے کام کرے، دیانت اور محنت کے ساتھ کام کرے، تو اس کو دنیا میں صلہ دیا جاتا ہے، آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہے۔ آج جو دنیا کے لوگ ہم سے اوپر چلے گئے ہیں تو اس کا سبب یہ ہے کہ انہوں نے محنت کو شعار بنایا، انہوں نے 2 نمبر مال نہیں بیچا، انہوں نے بچوں کے دودھ کے اندر ملاوٹ نہیں کی، انہوں نے لوگوں کے ساتھ خیانت نہیں کی، تو نتیجہ کیا ہوا کہ آج وہ ہم سے آگے نکل گئے، اور ہم جو ہے وہ اتنی کثرت کے باوجود ٹگا ویلیو نہیں ہماری پوری دنیا کے اوپر۔ وہ پھوٹی ہوئی کوڑی جو ہوتی ہے وہ اوقات نہیں امت مسلمہ کی اس وقت، تو ہم کسی کو کوسنے کی بجائے سب سے پہلے تو وہ اپنے آپ کو دیکھیں نا کہ ہم کھڑے کہاں ہیں۔ جب میں کہتا ہوں الہی میرے احوال دیکھ، حکم ہوتا ہے اپنا نامہ اعمال میں۔ اقبال نے جب شکوے کی زبان کھولی تھی تو لہجہ بڑا تلخ ہو گیا تھا، اور آپ جانتے ہیں فتویٰ بھی متوجہ ہوا تھا، صفائے دہر سے باطل کو مٹایا ہم نے، نو انسان کو غلامی سے چھڑایا ہم نے، تیرے کعبے کو جبینوں سے بسایا ہم نے، تیرے قرآن کو سینوں سے لگایا ہم نے، پھر بھی ہم سے گلہ ہے کہ وفادار نہیں، ہم وفادار نہیں، تو بھی تو دلدار نہیں۔ بڑا سخت لہجہ ہو گیا۔ اب اس کا جواب بھی نہیں، جب جواب آتا ہے تو صیغہ وہی ہے، صرف لفظ وہی ہے، صرف صیغہ بدلتا ہے، ادھر سے اب آواز آ رہی ہے، صفائے دہر سے باطل کو مٹایا کس نے، نو انسان کو غلامی سے چھڑایا کس نے، میرے کعبے کو جبینوں سے بسایا کس نے، میرے قرآن کو سینوں سے لگایا کس نے، تھے تو آباب تمہارے ہی مگر تم کیا ہو، ہاتھ پہ ہاتھ دھرے منتظر فردا ہو، ہر کوئی مست مئے ذوق تن آسانی ہے، تم مسلمان ہو یہ انداز مسلمانی ہے، حیدری فقر ہے نئے دولت عثمانی ہے، تم کو اسلاف سے کیا نسبت روحانی ہے، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، ہم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ تو آج ہماری نکبت، رسوائی، ذلت کا سبب یہ ہے کہ ہم دین سے ایک رسمی سا تعلق رکھتے ہیں۔ وہ ایک غیر مسلم نے کلمہ پڑھ لیا تو وہ اپنے دوستوں کے ساتھ کیفے میں کافی پینے گئے، تو نماز کا وقت ہو گیا، تو سب نے کہا کہ چلو ہم آرڈر کرتے ہیں کافی کا، اور اتنی دیر میں تیار ہوتے ہوتے ہم نماز پڑھ لیتے ہیں۔ تو ساتھ ہی کوئی مصلی بنا تھا، تو وہاں نماز جب پڑھی تو وہ جتنے مسلمان پرانے تھے انہوں نے جلدی جلدی جو ہے وہ 4 ٹھونگے لگائے اور آ کے کرسیوں پہ براجمان ہو گئے، لیکن وہ جو نو مسلم تھا اس کو کافی دیر لگ گئی، حتیٰ کہ وہ کافی بن کے تیار بھی ہو گئی، لیکن وہ ابھی نہیں آیا۔ انہوں نے دیکھا تو وہ بھی نماز پڑھ رہا ہے، تو آدھے گھنٹے کے بعد جب واپس آیا
تو انہوں نے شکوے کے انداز میں کہا کہ تم نے اتنا وقت لگا دیا. تو وہ سادہ نو مسلم رو پڑا. اس نے کہا کہ تم پیدائشی مسلم ہو، تمہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے، تم ایسے جاتے ہو، ایسے کانوں کے ہاتھ لگا کے رکوع میں سجدے اور قیام میں چلے جاتے ہو، تمہارے لیے اتنا مشکل نہیں ہے. میں نیا نیا مسلمان ہوا ہوں، تو مجھے تو نیت کرتے ہوئے بھی وقت لگتا ہے کہ کعبے کا تصور آ جائے، میں اس کے حضور کھڑا ہوں تو مجھے تو وقت لگتا ہے. مجھے قیام میں ان لفظوں کو ادا کرتے، پھر ان کے معنی پہ غور کرتے، پھر رکوع اور رکوع میں اعتدال، پھر سجدے. تو وہ رو پڑا. وہ کہہ رہا تھا کہ یار تم تو مسلمان ہو، تمہیں تو مسئلہ ہی کوئی نہیں، ایسے جاتے ہو پڑھ کے آ جاتے ہو، میں نیا نیا ہوں، میرے لیے مسئلے. اور یہ پھر رونے لگے کہ میاں اصل نماز تو تیری ہے، ہم تو ٹکرے مار کے آتے ہیں. واعظ قوم کی وہ پختہ خیالی نہ رہی، برق طبعی نہ رہی، شعلہ مکالی نہ رہی، رہ گئی رسم آزاں روح بلالی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی، مسجد مرثیہ خواہیں کہ نمازی نہ رہے، یعنی صاحب اوصاف وہ حجازی نہ رہے. آج ہماری نمازیں، اللہ نے قرآن میں بھی کہا نا، فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون. خرابی اور نمازیوں کے لیے جن کی نمازیں ٹکروں کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے، وہ بھولے ہوئے اپنی نمازوں کو، وہ ٹھونگے مارتے ہیں اور آ جاتے ہیں اور یہ نماز ہے. نماز ایسے نہیں ہوتی. ہمارے بزرگ فرماتے تھے جب بندہ نماز کے لیے کھڑے ہوتا ہے تو سب سے پہلے وہ کھڑے ہو جاتا ہے. کھڑے ہونے کا مطلب ہے کہ میں بھاگتا نہیں ہوں، میں کھڑا ہوں. اس کے بعد وہ کانوں تک ہاتھ اٹھاتا ہے. تو کانوں تک ایسے ہاتھ اٹھاتا ہے تو اس کا ہاتھ اٹھانے کا مطلب یہ ہے کہ میرے ہاتھ کھڑے ہیں، میں مقابلہ نہیں کر سکتا. پھر اس کے بعد کانوں کو ہاتھ لگاتا ہے، اس کا مطلب ہے میری توبہ، اللہ ہوگا. اس کے بعد پھر ہاتھ باندھتا ہے. ہاتھ باندھتا ہے، یہ انقیاد کی علامت ہے، میں تیرے حضور حاضر ہوں، تیرا جو حکم. پھر اس کے بعد رکوع میں چلا جاتا ہے، میں جھک گیا تیرے حضور. پھر جھک کے وہ سجدے میں گر جاتا ہے. اور انسان کے اشرف اعضاء سر میں ہیں. دیکھنے قوت آنکھیں سر میں، سوچنے قوت دماغ سر میں، بولنے قوت زبان سر میں، سونگھنے قوت ناک سر میں، اور سر مالک کے در پہ. اور ناک رگڑ رہے زمین سے، ماتھا رگڑ رہے. اور کولن کیا کہہ رہا ہے؟ سبحان ربی الاعلی. عمل کیا ہے کہ میرے سے کوئی منکسر نہیں ہے، میرے سے کوئی زیادہ جھکا ہوا نہیں، اور تیرے سے اعلیٰ کوئی نہیں. اگر اس نے ایک بھی سجدہ کر لیا تو پھر وہ اکڑ کے گلی میں نہیں چل سکتا. اگر اس نے سجدے کی لذت پا لی، اس نے قیام اور رکوع اور قومہ و جلسہ کی لذت سے آشنائی حاصل کر لی. تو آئیے میں اور آپ اپنی زندگی کو حضور کے لائے ہوئے کامل اکمل مکمل دین اور حضور کی خوبصورت سیرت کے سانچے میں ڈھال لیں. چوں بنام مصطفیٰ خانم درود، از خجالت آب می گردد وجود، عشق می گوید کہ محکوم غیر، سینائے تو از غتاں مانند دیر، تا نداری از محمد رنگ و بو، از زبان خود میالہ نام او. اقبال کہتے ہیں کہ اگر تو ان سا انداز اختیار نہیں کرتا تو پھر اپنی زبان سے ان کا نام میلا نہ کرنا. یاری لا تو پاک نبی سنگ، اے پر پوری یاری، پھر درود قبول ہے تیرا لکھ نہ لوں ایک واری. تو آئیے میں اور آپ اپنی زندگی کو ان کے قدموں میں رکھ دیں، ان کے بتائے ہوئے. اسلام تو نام ہی ماننے کا ہے، سر تسلیم خم کرنے کا نام ہے اسلام. جب ان کو مان لیا تو پھر اپنی تو مرضی ختم ہو گئی، اپنی تو خواہش ختم ہو گئی. تیرے ہندیاں سندیاں محبوبہ، میں کافر ہوں ماں جے میں ہوں. اپنے آپ کو تو مٹا دینا ہے ان کے قدموں میں. اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہمارا جو تعلق عشقی ہے، ہم جو محبت کا دعویٰ رکھتے ہیں، محبت دلیل مانگتی ہے اور دلیل عمل سے مانگتی ہے. میں اور آپ دیکھیں کہ ہم ان سے اگر محبت کرتے ہیں تو ہمارے رویے کیا ہیں، ہمارا طرز زندگی کیا ہے. صرف ایک واقعہ حضور کی سیرت کا میں سے مجھے اپنی گفتگو کو مکمل کر لینا چاہیے، لیکن صرف ایک واقعہ. اللہ کے محبوب علیہ السلام کی خدمت میں ایک صحابی آئے تو انہوں نے حضور کو سلام کیا تو اللہ کے محبوب نے اعراض کیا، رخ پھیر لیا. تو یہ سمجھے شاید رش کی وجہ سے حضور نے اعراض کیا ہے، التفات نہیں ہو سکا. تو جدھر رخ پھیرا تھا ادھر سے جا کے انہوں نے سلام کیا تو حضور نے پھر رخ پھیر دیا. تو یہ سمجھ گئے کہ حضور مجھ سے ناراض ہیں، لیکن ان کو یہ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ ناراضگی کی وجہ کیا ہے. یہ صحابہ سے پوچھتے پھر رہے ہیں کہ حضور مجھ سے ناراض لگ رہے ہیں، تم بتا سکتے ہو کہ ناراض کیوں ہے، وجہ کیا ہو سکتی ہے؟
انہوں نے غور کیا تو کہا ہاں تو سونے کی انگوٹھی پہن رکھی ہے، چونکہ تو سفر پہ تھا تجھے معلوم نہیں، حضور اس کو حرام کر دیا ہے اور آتش دوزخ کا انگارہ قرار دیا ہے، یہ مردوں کا گہنا نہیں ہے، عورتوں کا گہنا ہے، تو شاید حضور کی ناراضگی کا سبب یہ ہو۔ تو وہ آگے بڑھے اور انگوٹھی اتار کے حضور کو پیش کرتے ہوئے کہا حضور کیا اس وجہ سے ناراض ہیں؟ یہ رہی۔ تو آقا کریم نے انگوٹھی پکڑی اور یوں پھینک دی، ناراضگی کا سبب یہی تھا۔ آ کے سامنے بیٹھ گئے، مجلس چلتی رہی۔ جب مجلس اختتام کو پہنچی، لوگ گھروں کو پلٹنے لگے، تو یہ صحابی بھی واپس پلٹے، تو کسی نے اشارہ دیا وہ انگوٹھی تو اٹھا لو، تم تو نہیں پہن سکتے لیکن تمہاری بیوی تو پہن سکتی ہے۔ تو اس صحابی نے جو جواب دیا، یہ میری تقریر کے آخری لفظ ہیں، اس نے کہا واللہ لا آخذہ وقد طرحہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس نے کہا اللہ کی قسم میں اس انگوٹھی کو کبھی نہیں اٹھاؤں گا جس کو حضور نے پھینک دیا ہے۔ میں اور آپ اپنی زندگی میں دیکھیں کوئی ایسی عادت تو نہیں اٹھائے پھر رہے جس کو حضور نے پھینک دیا، کوئی ایسی دوستی تو نہیں اٹھائے پھر رہے جس کو حضور نے پھینک دیا، کوئی ایسا رویہ اور لہجہ تو نہیں اٹھائے پھر رہے جس کو حضور نے پھینک دیا، کوئی ایسا کاروبار تو نہیں اٹھائے پھر رہے جس کو حضور نے پھینک دیا۔ تو آؤ میں اور آپ اپنے آپ پہ غور کریں اور اپنی زندگیاں حضور کی اطاعت کے سانچے میں ڈھال دیں۔ عشق کا دعویٰ آسان ہے لیکن عمل سے عشق کی گواہی ہوگی۔ عاشق ہر کوئی آکھے پر عاشق بندا مر کے، زہر پیالہ کوئی نہیں پیندا پر عاشق پیندا بھر کے۔ تو محبوب کی اداؤں میں اپنی زندگی کو گزار دو، سر سے لے کر پاؤں تک حضور کے بتائے ہوئے اسلوب حیات کے مطابق اپنے روز و شب کو بسر کرو۔ اللہ مجھے آپ کو اس کا بہتر صلہ جزا اجر عطا کرے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔